وزیر اعظم شہباز شریف کی راولپنڈی کے علاقے ترلائی میں بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ آمد، شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات اور تعزیت، وزیر اعظم کی شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا، کہا واقعے پر دل انتہائی دکھی ہے، اندوہناک واقعے پر پوری قوم سوگوار ہے، لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی ناپاک سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا شہید اون عباس کے اہل خانہ کے لیے 1 کروڑ، دیگر شہداء کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی، نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشروط، پاکستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لاہور میں میڈیا نمائندگان سے سیکیورٹی عہدیداران کی ملاقات ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز، فوج، پولیس یا ایف سی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ پاکستان کے اندر تمام سپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ حالیہ ترلائی امام بارگاہ کے حملہ آور کو دہشت گردانہ حملے کی ٹریننگ افغانستان سے ملی۔ آپ کی کوئی بھی سیاسی یا مذہبی سوچ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، البتہ دہشت گردی کے خلاف ہمیں متحد ہونا ہے۔ میرے ان اعداد و شمار کو ریفیوٹ کریں، ان کی تردید کریں، ان کو کنفرنٹ کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ضلعوں کی فوج ہے یا پاکستان کی فوج ہے، اس وطن عزیز کی فوج ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ ریڈ لائن ہے ہماری، یہ شہید جو ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا فوج کو 4 ضلعوں کی فوج کہنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ قائد حزب اختلاف سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، ان کے بیان سے تکلیف ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا نظریات ضرور رکھیں، عوامی جذبات مجروح نہ کریں، ہماری فوج کسی ایک ضلع کی فوج نہیں، پورے ملک کی فوج ہے۔ حالت جنگ میں ہونے کے باوجود ہم نے سیاسی مفادات اور اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد بھی منظور۔ I requested them 100 times that if you want to resolve this conflict with any dialogue, anyone from Pakistan, anyone from Balochistan, please took the lead. I, on behalf of the state of Pakistan, I am ready to talk, but I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی بلوچستان کے میں دہشت گردوں کے مذاکرات کرنے سے انکار نہیں کیا، لوگوں کو قتل کرنے والے سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کو واضح پیغام، صوبائی حکومت صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں بندوق اٹھائے اور تشدد شروع کرے، امن اور ترقی اولین ترجیح ہے، شہداء نے اپنا مقدس خون اس سرزمین کے لیے بہایا، بلوچستان حکومت قیام امن کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا سولر کے حوالے سے نئے ریگولیشنز کے اجرا کا فوری نوٹس، پاور ڈویژن نیفرا کو سولر صارفین کانٹریکٹ کے تحفظ پر نظر ثانی کی فوری اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ کانٹریکٹس کا ہر ممکن تحفظ یقینی مستفید ہونے والے 4,66,000 صارفین کا بوجھ 3 کروڑ 76 لاکھ سے زائد صرف نیشنل گرڈ سے بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر نہ پڑے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات، آئی ایف سی، اے ڈی بی اور دیگر اداروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی، وزیر خزانہ نے نجی شعبے کی قیادت میں اصلاحات اور سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا پی آئی اے کی نجکاری میں مقامی کنسورشیم کی کامیابی ایک اہم اعزاز، پاکستان کا ٹیکس وصولی نظام مؤثر بنانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ عورت ملک اور صوبہ بھی چلا سکتی ہے۔ پنجاب حکومت بچوں کو موبائل فون سے ہٹا کر کھیل کے میدان میں لا رہی ہے۔ پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز 2026 کی افتتاحی تقریب کے خطاب، کہا حکومتی اقدامات کی وجہ سے پنجاب میں خواتین کے خلاف جرائم نہ ہونے کے برابر رہ گئے، حکومت اسی سال اسپورٹ سٹی کی تعمیر شروع کرے گی۔
صنعتوں کو ریلیف کا بوجھ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بجلی صارفین پر ڈال دیا گیا. حکومتی درخواست پر نیپرا نے بجلی نرخوں میں تبدیلی کا فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق ملک بھر میں 300 یونٹ تک بجلی استعمال پر فکسڈ چارجز عائد کر دیے گئے. فکسڈ چارجز پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین پر لاگو ہوں گے. وزارت خزانہ کی ورکنگ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پینڈا بانڈز کے اجرا میں چوتھی بار تبدیلی. وزارت خزانہ کی نامکمل ورکنگ پینڈا بانڈز کے اجرا کی تاریخ میں تبدیلی کی وجہ بنی. رواں ماہ $25 کروڑ پینڈا بانڈز کا اجرا کیا جانا تھا. پینڈا بانڈز مارچ میں جاری کیے جانے کا امکان. وزیر تجارت جام کمال خان نے سعودی عرب کے معاون وزیر سرمایہ کاری ابراہیم المبارک سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری پر مبنی شراکت داری ماڈل کے تحت اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. سعودی عرب نے پاکستان میں کارپوریٹ رائس فارمنگ میں اظہار دلچسپی کیا. چاول کی طویل المدتی سپلائی کے انتظامات پر بھی بات چیت. چارہ، گوشت اور غذائی تحفظ سے متعلق منصوبوں میں شراکت کے امکانات کا جائزہ. پنجاب میں رمضان نگہبان اور مریم نواز راشن کارڈ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ محنت کشوں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. رمضان المبارک میں ہر محنت کش کو 10,000 روپے کیش ملیں گے. کمشنر سوشل سیکورٹی کے مطابق فیلڈ دفاتر کی کارکردگی کی روزانہ مانیٹرنگ جاری ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفی منظور کر لیا گیا. سردار اختر مینگل NA 256 خوددار سے قومی اسمبلی کے رکن تھے. انہوں نے 2024 سے اسمبلی رکنیت سے استعفی دیا تھا. سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس. پلازہ سے متعلق عوام سے شواہد طلب. کسی بھی شہری کے پاس سانحے سے متعلق اہم معلومات ہوں تو کمیشن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کمیشن کے لیے سیکریٹریٹ فراہم کر دیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی سانحہ گل پلازہ میں شہید فائر فائٹر فرقان کے گھر آمد فیملی کو 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کا چیک دے دیا. کہا شہید فرقان کی بہادری کی مثال نہیں، ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ریٹائرمنٹ تک شہید کی بیوہ کو ملازمت، بچے کے تعلیمی اخراجات اور گھر فراہم کیا جائے گا. بولے بلدیہ عظمی کراچی فائر اسٹیشنز کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ڈاکوؤں کو آخری موقع دے رہا ہوں، جو سرنڈر نہیں کرے گا وہ مارا جائے گا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا گھوٹکی کے علاقے رونتی کے دورے میں ڈاکوؤں کو انتباہ. IG سندھ جاوید عالم اوڈھو، DIG ناصر آفتاب سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم نے جدید ہتھیار، ایڈوانس ڈرون اور آلات کا آرڈر دے دیا ہے. ڈاکوؤں کو جلد ہی بڑا سرپرائز دیں گے. کچا ایریا میں ریاستی رٹ کے قیام تک میگا آپریشن نجات مہران پوری شدت سے جاری رہے گا. کشمیر مقبول بٹ کی برسی پر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا پیغام. مشال ملک نے کہا شہید کشمیر مقبول بٹ کا پیغام آج بھی کشمیریوں کے لہو میں دوڑ رہا ہے. مقبول بٹ کی شہادت نے ثابت کیا کہ وقتی طور پر ظلم کا شور بلند ہو سکتا ہے مگر انجام ہمیشہ حق کی فتح کا ہوتا ہے. ہر کشمیری کے دل میں آج بھی مقبول بٹ زندہ ہے. کشمیر کی آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا. جماعت اسلامی یا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، کون سی جماعت مارے گی میدان؟ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی. بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی. پری پول سرویس کے مطابق طارق رحمان کی قیادت میں BNP اس وقت سب سے بڑی اور مضبوط جماعت کے طور پر ابھری ہے. جماعت اسلامی کو شیخ حسینہ کا تختہ الٹنے والی نیشنل سٹیزن پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے. نیشنل سٹیزن پارٹی کو جین زی پارٹی قرار دیا گیا ہے.
اسرائیل کی ایک اور درندگی سامنے آ گئی۔ غزہ میں خطرناک ترین امریکی ممنوعہ تھرمو بیرک بموں کا استعمال۔ تقریباً 3000 فلسطینیوں کے فضا میں تحلیل ہونے کا ہولناک انکشاف۔ تھرمو بیرک بموں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس سے فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ جنگی جرم ہے۔ یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم سپلائی کیے۔ ایران جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر امریکہ سے معاہدہ چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تہران معاہدہ نہیں کرے گا تو بے وقوفی کرے گا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ میں 10 طیارے گرائے جا چکے تھے، ٹیرف کا استعمال نہ کرتا تو وہ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں فائرنگ کے واقعات سے 10 افراد ہلاک۔ فائرنگ کا ایک واقعہ ٹمبلر رچ کے ہائی وے اسکول میں پیش آیا۔ واقعے میں حملہ آور بھی ہلاک۔ کینیڈین پولیس کے مطابق ٹمبلر رچ میں واقع ایک گھر سے 2 افراد کی لاشیں ملی، جبکہ ایک شخص اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ فائرنگ سے 25 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی اقلیتوں پر انتہا پسند ہندوؤں کے وحشیانہ مظالم پر مذہبی آزادی کا امریکی ادارہ بھی بول اٹھا۔ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور مسیحیوں کے ہجوم پر تشدد اور عبادت گاہوں پر حملے معمول بن چکے ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے مطابق رواں سال کی ابتدا سے ہی بھارتی مسیحیوں پر حملوں میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مذہب کی جبری تبدیلی کے الزامات پر اقلیتوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے۔ کمیشن کے مطابق اتر پردیش میں گھر کے اندر عبادت کرنے والے 12 مسلمانوں کو حراست میں لیا جانا بھی اس کی بدترین مثال ہے۔ افغان صوبے ہلمند میں لڑکی مردانہ لباس میں کام کرنے کے جرم میں گرفتار۔ نوریہ کے مطابق اس کے والد کے انتقال کے بعد وہ خاندان کی واحد کفیل تھی۔ انتہائی غربت اور آمدنی پر 3 سال سے لڑکی نوریہ احمد کے نام سے کیفے میں مردانہ لباس پہن کر کام کر رہی تھی۔ نوریہ کی گرفتاری نے افغان خواتین کی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ پاک افغان سرحد کی بندش، پاکستانی موقف کی عالمی تائید۔ جریدے یوریشیا ریویو نے پاکستان کے افغان سرحدی بندش کے فیصلے کو سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بہترین حکمت عملی قرار دے دیا ہے۔ ریویو کے مطابق پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ سرحدی انتظام محض کسٹمز یا تجارت کا معاملہ نہیں بلکہ بقا و سلامتی کا مسئلہ ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا، جس میں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شہید ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے افغان سرحدی راستوں کا بند کرنا اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2024 کا پہلا اعصاب شکن مقابلہ میچ کا فیصلہ دوسرے سپر اوور میں ہوا۔ جنوبی افریقہ نے افغانستان کو شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ جواب میں پوری افغان ٹیم 20ویں اوور میں 187 رنز پر آؤٹ ہوئی، جس سے میچ ٹائی ہوا۔ پہلے سپر اوور میں افریقی ٹیم نے 17 رنز بنائے، جواب میں افغان ٹیم بھی 17 رنز ہی بنا سکی۔ دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے 23 رنز اسکور کیے، جواب میں افغانستان کی ٹیم 19 رنز بنا سکی۔ زمبابوے کے سکندر رضا نے سائم ایوب سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ T20 آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں زمبابوے کے سکندر رضا پہلے نمبر پر، پاکستان کے سائم ایوب ایک درجے تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بیٹرز میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار، انگلینڈ کے فل سالٹ دوسری، صاحبزادہ فرحان تیسری پوزیشن پر آ گئے۔ بولرز کی فہرست میں بھارت کے ورن چکرورتی پہلی پوزیشن پر براجمان، پاکستان کے اسپنر ابرار احمد دوسری پوزیشن پر موجود۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں زیادہ اعتراض کس بات پر ہے؟ بدتمیز ہونے پر، کرایہ دار ہونے پر، یا پاگل ہونے پر؟ ٹھیک ہے،
اگر آپ کا یہی رویہ ہے تو مجھے مجبوراً آپا بیگم کو فون کرنا پڑے گا. ہے آپا بیگم کا اس سے کیا تعلق ہے. انہوں نے مجھے یہاں پر آپ کی اور اس گھر کی حفاظت کے لیے رکھا. تو اس گھر کو اور مجھے کیا خطرہ ہے سوائے تمہاری طرف سے. اور بہترین صداکار اداکار قاضی واجد کو بچھڑے 11 سال بیت گئے. خدا کی کنارے، انکہی، تنہائیاں سمیت کئی ڈراموں میں انہوں نے لازوال کردار ادا کیے. قاضی واجد 11 فروری 2018 کو دل کا دورہ پڑنے سے کراچی میں انتقال کر گئے. ان کے خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا.